السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم دوستوں، ناظرین و سامعین، امید ہے آپ احباب خیریت سے ہوں گے اور ہر وقت اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج فضائل صدقات کے جس ٹاپک کے اوپر میں آ رہا ہوں اور جو بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کہ جو در حقیقت مسلک دیوبند حنفی جماعت ہے، جو اپنے آپ کو موحدین کی جماعت ثابت کرتی ہے اور بریلوی بھائیوں کو کہتی ہے کہ یہ مشرک ہیں اور یہ بدعتی ہیں۔ در حقیقت بریلویوں کو قبر پرست کہنے والے، مشرک اور بدعتی کہنے والے یہ دیوبندی تبلیغی جماعت کے لوگ، یہ خود کتنے بڑے قبر پرست ہیں یہ میں آج کے اس خطبے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے اس پروگرام کے اندر یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ بریلوی مسلک کے ماننے والے لوگ وہ کھلم کھلا کام کرتے ہیں، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ المدد کی صدا لگاتے ہیں تو عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے تو اس پر وہ اپنی زبان سے بھی عمل کرتے ہیں اور اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی۔ لیکن یہ تبلیغی جماعت، یہ دیوبند، ویسے تو کہتی ہے کہ جناب قبر پرستی حرام ہے، قبر والوں سے مانگنا حرام ہے، لیکن آئیے میں انہی کی کتاب سے آپ کو دکھاتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے قبر پرست لوگ ہیں اور کس طرح سے یہ اپنی کتابوں کے ذریعے سے قبر پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، قبر پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس قبر پرستی کو میں نے 2 پارٹ کے اندر تقسیم کیا ہے۔ ایک پارٹ آج آپ کی نظر کر رہا ہوں، ایک انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے 1 دن میں۔ سنیے، فضائل صدقات کے اندر لکھتے ہیں، عربوں کی ایک جماعت ایک قبر کے اوپر سے گزری۔ یہ قبر ایک سخی انسان کی تھی۔ تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے جو کہ بڑے سخاوت کیا کرتے تھے، بڑے سخی بزرگ تھے۔ یہ جماعت ان بزرگ کی قبر پہ سے گزرتی ہے تو جناب عالی قبر میں جو بزرگ ان کے پڑے سو رہے تھے، جن کا انتقال ہو چکا تھا، جو دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے، وہ بزرگ اس قافلے کے خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ جناب عالی جو اونٹ آپ کے پاس ہے، یعنی قافلے والوں کے پاس ہے، یہ اونٹ میں آپ کو قربان کر کے، کاٹ کے، ذبح کر کے تحفے میں دیتا ہوں، سخاوت کی وجہ سے کہ بڑے سخی بزرگ تھے۔ اور اس اونٹ کے بدلے، چونکہ اس اونٹ سے تو میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا کہ آپ میری قبر پر آئے ہیں، اس اونٹ سے تو میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا اور بدلے میں ایک اونٹ میں آپ کو دوں گا جو میرے گھر پر بہترین قسم کا اونٹ کھڑا ہوا ہے۔ اب جناب عالی فضائل صدقات میں ذکریہ صاحب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ قبر سے نکلتا ہے، وہ بزرگ قبر سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اس اونٹ کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے اس جو لوگ تھے تبلیغی جماعت کے عرب، ان کو کھلاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے اور پھر اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد واپس اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی بھولے بھالے، یہ جب قبر سے باہر آیا تھا اونٹ ذبح کرنے کے لیے تو آگے ٹریفک جام تھا یا پولیس چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ اپنی بیوی بچوں سے مل کر نہ آیا، اپنی بیوہ اور یتیم سے مل کر نہ آیا؟ آگے نہ جانے کی کیا وجہ تھی؟ ٹریفک جیم تھا، پولیس چیک پوسٹ تھی، کیا وجہ تھی؟ جب قبر سے نکل ہی آیا تھا تو گھر تک بھی چلا جاتا، بیوی اور بچوں سے بھی مل کر آ جاتا، خالی مہمانوں کی مہمان نوازی کی کہ جناب میری قبر پر آئے ہیں تو مہمان نوازی کروں گا۔ قبر سے نکل کر باہر آیا اور جناب عالی وہاں پر اونٹ کو ذبح کیا اور پھر دوبارہ اپنی قبر کے اندر چلا گیا۔ یہ کیا قبر پرستی کی تعلیم نہیں دی جا رہی؟
کہ ان بزرگوں کی قبر پر جو آئے گا وہ سخاوت ان کے اوپر نچھاور کی جائے گی، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ وہ میرے محترم بھائیوں، کیا گمراہ کن عقائد کو پھیلا رہے ہو۔ پھر آگے لکھتے ہیں آگے کہ جناب اب وہ اونٹ تو ذبح کر کے دے گئے، وہ قبر والے قبر سے نکل کے اونٹ ذبح کر کے ان لوگوں کی ضیافت کر دی۔ اب وہاں پر دوسری طرف اپنے بیٹے کے خواب میں آئے اور بیٹے کو کہا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، میں نے ان کو ان کا اونٹ ذبح کر کے کھلا دیا ہے، ضیافت کر دی ہے، سخاوت کر دی ہے، اب میرے گھر پہ جو اونٹ کھڑا ہوا ہے وہ ان لوگوں کو دے دو۔ مرنے کے بعد بھی گھر والوں سے اور خط و کتابت بھی چل رہی ہے اور قبر پر آنے والوں کی ضیافت بھی ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ قافلہ آگے چلتا ہے، ان بزرگ کا بیٹا ملتا ہے قافلے والوں کو، پوچھتا ہے فلاں بن فلاں کون ہے؟ ایک شخص کہتا ہے میں ہوں۔ کہتا ہے میرے ابا جان نے جو اونٹ کے بدلے اونٹ کا سودا کیا تھا، یہ اونٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ اونٹ ان کو دے دیتا ہے، یوں مہمان نوازی بھی ہو جاتی ہے اور اونٹ بھی بدلے میں مل جاتا ہے۔ اور آخر میں ذکریہ صاحب لکھتے ہیں یہ سخاوت کی حد ہے۔ کون؟ مولانا ذکریہ صاحب آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پر آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ تبلیغی جماعت، میرے دیوبند کے لوگ یہ عقائد دے رہے ہیں، یہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں کہ ان کے بزرگ قبر پر آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں دیا کرتے۔ تو میرے بریلوی بھائیوں، تم ان سے ان کی کتابوں کے جو میں حوالے دے رہا ہوں ان کو دے کر ان کو چپ کرا دو کہ اگر تم ہمیں بریلویوں کو بدعتی اور مشرک اور قبر پرست کہتے ہو، پہلے اپنی کتابوں کا جائزہ لو، اپنی کتابوں کو کھنگال کے دیکھو کہ تمہاری کتابوں میں کیا کفر لکھا ہے، تمہاری کتابوں میں کیا شرک لکھا ہے، تمہاری کتابوں میں کیا خرافات لکھا ہے۔ اور میرے محترم بھولے بھالے تبلیغی بھائیوں، میرا مقصد تمہیں یہ سب کچھ بتانے کا یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں رائی کے ذرے برابر بھی ایمان چھپا ہوا ہے تو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں پلٹ آؤ کتاب و سنت کی طرف کہ قرآن کا عقیدہ سنو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہم الیہم لا یرجعون، جو ایک بار دنیا سے چلا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ اگر آنے کا کوئی حقدار ہوتا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کر آ کر فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے کہ حدیث کے اندر آتا ہے مائی عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں نے ان کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ نبی کے بعد فاطمہ رویا کرتی تھی، اپنے بابا جان کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن نبی کبھی قبر سے نکل کر واپس اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں گئے، ان یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے نہیں گئے، کبھی کربلا کے میدان میں حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے، کبھی صحابہ کے کسی معاملات کو آپس میں سولو کرانے کے لیے قبر سے نکل کر نہیں آئے، کیونکہ قرآن کا یہ اٹل عقیدہ ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں وہ واپس دنیا میں نہیں آیا کرتے۔ لیکن تبلیغی جماعت کے لوگ قبر سے نکل کر بھی آ رہے ہیں، لوگوں کی ضیافتیں بھی کر رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں سے لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ یہ کیا کفر اور گمراہ کن عقائد لوگوں کے درمیان پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہ بات آگے پہنچائیے، لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ تبلیغی جماعت اور دیوبند کا یہ چھپا ہوا چہرہ کہ کس طرح سے قبر پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے آئے۔ اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے، اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ اسی قبر پرستی کے ٹاپک کو کہ دیوبند تبلیغی جماعت کے حضرات کس طرح سے خفیہ طور پر اپنی کتابوں کے ذریعے سے قبر پرستی کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔